الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اس سورہ نام کی ایک آیت میں نے آپ بھائیوں سے ہم تلاوت کی. سورہ نام جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور 165 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے. اس کی ایک آیت میں نے آپ سب بھائیوں کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری منہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا کہ جب یہ الفاظ نازل ہوئے کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی کہ میں تیرے منہ کی پناہ چاہتا ہوں. پھر اس کے آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا او یلبسکم شیئا یا تمہیں فرقہ بندی میں مبتلا کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آسان ہے جو پیچھے اس آیت میں عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی بنسبت یہ فرقہ بندی کا عذاب جو ہے یہ آسان ہے. اس عذاب میں جو ہے وہ تم ضرور مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آیت میں نے بیان کری کہ فرقہ پرستی کو جو ہے وہ اس عذاب سے ایک ٹکڑا بھی بتایا. فرقہ پرستی کیا ہے, فرقہ کسے کسے ہے, فرقہ کہتے ہیں جو بھی گروہ اس قرآن و حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ جب تمہارے درمیان کسی چیز کے اوپر تنازع ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی طرف یعنی رسول کی سنت, رسول کی صحیح حدیث. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ترکتو فیکم امرین تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس کو پکڑ لو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. تو جو بھی شخص قرآن و حدیث سے خلاف کرتا ہے, قرآن و حدیث سے فرق رکھتا ہے, وہ فرقہ کہلاتا ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو لاکھ جو ہے وہ جماعت المسلمین کہے, چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور کہے کہ یہ صفاتی نام ہے, لیکن جو اس قرآن و حدیث سے فرق کرے گا وہ فرقہ کہلائے گا. یہی حال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. یہود و نصارہ نے جو ہے وہ فرقے بنائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا بھی کہ فرقہ بنانا جو ہے وہ یہود و نصارہ کا کام ہے. پھر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, بتایا کہ دیکھو آپ کا جو ہے وہ ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں. یہود و نصارہ فرقے کیسے بنے, یہ بھی اہل کتاب تھے, ان پہ بھی نبی جو ہے وہ آئے تھے, یہ نبیوں کو مانتے بھی تھے, انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا, لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو ہے اختلاف کرنا شروع کیا تھا. ان کے عقائد میں شرک آ گیا, قرآنی آیات کی انہوں نے تحریف کی, یعنی جو تورات اور انجیل تھی اس میں تحریف کی انہوں نے.
عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ فرقہ بن گئے، جو نازل ہوا تھا اس سے اختلاف کیا، فرقہ بن گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا، یہ بتایا گیا کہ دیکھو آپ کا جو ہے وہ ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہمیں بھی یہ بات بتائی اور اگلے دور میں بھی کس طریقے سے فرقوں کے سارے بتایا۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم معاشرے میں جماعت المسلمین والا بھی فرقہ ہے، تبلیغی فرقہ ہے، تو یہ فرقہ کیوں ہے، انہوں نے کہاں کہاں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے اختلاف کیا۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کو دیکھیں، 40 45 50 لاکھ کا ان کا مجمع ہوتا ہے، جو ان کا اجتماع ہوتا ہے، بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں ہمارا جی اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت زار جو ہے وہ بد سے بدتر ہے۔ کیا فائدہ ہے اس مجمع سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ساتھی صحابی تھے جو 1000 کے باری تھے، یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع جو ہے وہ جمع ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرقہ بن گئے۔ کیا عقائد رکھے؟ انہوں نے اپنے عقیدے بنائے تبلیغی نصاب پہ۔ اس تبلیغی نصاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ دیکھو یہ مردے ہیں، بے جان لاشیں، ان میں جان کی رمق تک باقی ہے۔ ہما یہ شرون احیاء ہے، یہ خون، ان کو یہ بھی نہیں معلوم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ لیکن تبلیغی نصاب میں کیا بتایا جاتا ہے؟ بھائی وہ مردے کو نلا رہے تھے، مردے نے اٹھ کے جو ہے انگوٹھا پکڑ لیا اور آگے کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ والے مرا نہیں کر سکتے۔ تو یہ عقیدہ کس نے دیا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ قرآن تو ہمیں سیدھا بتاتا ہے کہ جو ہے وہ مردے ہیں، بے جان لاتے ہیں، حدیث بھی نہیں بتاتا کل قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت سے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، دیکھو ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں اس کتاب میں بھی۔ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اپنے نام تبلیغی، دیوبندی، احمدی، بریلوی رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بھائی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، کہ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے بندوں سے جو ہے وہ قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن کیا کیا ان تبلیغیوں اور دیوبندیوں نے جو ہے وہ جائز قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کو۔ عقائد علماء دیوبند پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ پھر اسی عقائد علماء دیوبند میں جس میں بڑے بڑے ان کے علماء کے جو ہے وہ سائن اینڈ سینٹ ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس قبر میں اس کی مٹی اللہ کے عرش خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ شاعر اللہ، اس سے انہوں نے اس مٹی کو افضل قرار دے دیا۔ پھر ان کے دیگر عقائد پڑے، تو یہ تعویذ گنڈے کرنے والے، ان کا اشرف علی تھانوی جو ہے وہ پیٹ پر، ران پر، شرمگاہ کے پاس جو ہے وہ قرآن کی آیت کا تعویذ بنواتا ہے۔ کہتا ہے جس کو ڈلیوری میں مسئلہ ہو وہ قرآن کی آیت عزت کمان شفقت لکھے اس میں اور باندھ دے۔ تو اس بنیاد پر یہ فرقے ہو گئے، اس بنیاد پر یہ فرقہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین سے فرق کیا، اختلاف کیا، ایک بات سے اختلاف کیا، چاہے نام کا معاملہ ہو، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عملوں کا معاملہ ہو۔ انہوں نے ایک بات پر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو ہے اختلاف کیا۔ پھر ان کا دعویٰ کیا، دعویٰ یہ ہے کہ جو ہے وہ جنت میں ہم جائیں گے، جیسے یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی تھی کہ تم ہاتھ بہاتھ، بالغ کا بالغ ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ یہ گو کے بل میں جائیں گے تو تم بھی جو ہے وہ گو کے بل میں جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس سے کون مراد ہے؟ نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ۔ تو یہ امت اسی یہود و نصارہ کی پیروی میں لگی ہوئی ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہو، فرقہ پرستی کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ایسے چلو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ چلتا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کریں گے، اور ان کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا سوائے ایک کہ وہ جو ہے اللہ کی جماعت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر کری کہ مسجد نبی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ مسلک جو ہے وہ محمد یہ مسلک مسلمین ہے،
یہ مسئلہ کہ فلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے۔ کل حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے، امتی لائے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ کہاں لے جا رہے ہو میری امت کو؟ فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد اپنا دن میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں دیوبندی، بریلوی، احمدی، کیا اللہ کے رسول نے نام رکھے تھے؟ اللہ کے رسول نے نام بتائے تھے؟ نہیں بتائے تھے۔ تو یہ نئی چیز ہے، دین میں نئی ایجاد تم نے کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مشرکانہ عمل ہے، اور مشرکوں میں بنا جانا ہے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول بولیں گے لے جاؤ ان کو، ڈال تو جان۔ تو یہ فرقہ پرستی میں آج یہ قوم مبتلا ہے۔ یہی معاملہ دیوبندی کا، یہی معاملہ اہل حدیث کا۔ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ قبر میں زندہ مانتے ہیں، اہل حدیث والے بھی مانتے ہیں۔ پھر صرف قبر میں زندہ نہیں مانتے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے جو کہ جب تم درود پڑھو گے تو اللہ کے رسول پر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ ایک ضعیف روایت کا جو ہے وہ یہ سہارا لیتے ہیں، اس ضعیف روایت کا اگر متن بھی دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو ضعیف روایت ہے جو نبی سے جھوٹ منسوب ہے، اس میں بتاتے ہیں نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو متن کو بھی دیکھیں تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات لگ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم میرے مرنے کے بعد درود بھیجو گے تو مجھ پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس میں تو لکھا ہے کہ جو تم میں سے مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت تو ویسے ہی غلط لگتی ہے۔ تو تم اس ضعیف روایت پر عقیدہ بنا کر بیٹھو گے اس وجہ سے کہ احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ دے دیا۔ تو اس فرقہ پرستوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ عبدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے عیسائی تھے، وہ نبی کے پاس آتے کہ اللہ کے رسول سورہ توبہ میں جو آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، مولوی دیو کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ان کی بات کو، حلال اور حرام کو جو ہے وہ بغیر تحقیق کے مان لیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہم کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنا۔ تو آج یہ امت کا بھی یہی معاملہ ہے، کوئی تحقیق نہیں کر رہا، کوئی قرآن و حدیث نہیں دیکھ رہا۔ وہ ہم دیکھیں انگریزوں کی ویڈیو آتی ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن پڑھا، جو ہے قرآن ہم نے پڑھا، یہ آیتیں پڑھی، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، ہم مسلمان ہو گئے۔ کل ایک شخص کی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بتا رہا ہے۔ کیا بتاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ عیسائی تھا، پھر میں نے دین کے اوپر تحقیق شروع کری، قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر جس دن مجھے ایمان لے کے آنا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میں اکیلے میں اللہ کے ساتھ بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی بتائیے، میں کوئی نشانی دکھائے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، کوئی نشانی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دکھا دو۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نشانی نہیں آتا۔ تو کہتا ہے میرا دل بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا۔ پھر وہ قرآن کھولتا ہے، تو کہتا ہے کہ جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے قرآن میں جواب ملتا ہے کہ یہ تم سے جو ہے وہ نشانیاں مانگتے ہیں، یہ ہم سے نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان کے لیے نشانیاں کافی نہیں ہے؟ سورج، چاند، زمین۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو اسی وقت جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ تو علاج، تیرے سوا کوئی علاج نہیں۔ تو وہ انگریز جو ہے وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے بات، لیکن اس مسلمان کے ساتھ اس مولوی نے کیا معاملہ کیا؟ اس مسلمان کے ساتھ مولوی نے جو ہے اس قرآن کے ساتھ اس کو یہ شک میں ڈال دیا۔ اب یہ مسلمان جو قرآن پر شک کرتا ہے، ظاہر ہے کہ پہلی آیت تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو دیکھو اس کتاب میں شک نہیں کرنا، لیکن اس کو شک میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے علوم چاہیے، عام بندہ جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو عام مسلمان نے کتاب ہی کو چھوڑ دیا۔ یہی کل اللہ کے رسول قیامت کے دن بتائیں گے وَإِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اللہ کے رسول میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو ان مولویوں نے اپنا جو ہے وہ مطلب بنایا، کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ ان کا جو ہے وہ اس مطلب سے جو ان کی دکانداری وابستہ ہے۔ ہر جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ لے کے بیٹھ گیا، اگر ایک ساتھ ہو جاتے تو پھر یہ ان کا جو ہے وہ دنیا ماری جاتی۔ انہوں نے جو ہے نماز، قرآن، اذان کو جو ہے وہ معاش کا ذریعہ بنایا، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، قرآن بھی منایا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو مؤذن ایسا مقرر کرنا جو اذان دینے پر اجرت نہ لیتا ہو۔ کسی فرقے کا ایک مؤذن جو ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو جو اجرت نہ لیتا ہو۔
آپ اس کی جو ہے 1 مہینے کی تنخواہ بند کر دو گے، وہ اذان دینا چھوڑ دے گا. وہ کہے گا میں تو اذان ہی اس لیے دیتا ہوں، میرا جو ہے وہ تنخواہ لگی ہے، پیٹ لگا ہوا میرا. ایک جو ہے وہ مولوی کے جو ہے وہ جو نماز امامت کرتا ہے، اس کی 1 مہینے کی تنخواہ روک دے، وہ امامت کرنا چھوڑ دے گا. وہ فجر کی نماز اس لیے تھوڑی اٹھتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کی طرف ہے، وہ تو اس لیے اٹھتا ہے کہ اس کی تنخواہ مقرر ہے. تو انہوں نے دین کو جو ہے وہ بیچ ڈالا ہے. اللہ نے قرآن نبی نے فرمایا کہ دیکھو قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس کو ماس کا ذریعہ نہ بنانا. نبی صاحب کو پتا تھا کہ ماس کا ذریعہ بنے گا تو یہ معاملات ہوں. انہوں نے کیا کرا، ماس کا ذریعہ بنا دیا. پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آج کے رسول ہیں، ہم رسول کے طریقے ہیں، ہم جنت پہ جائیں گے. تو یہ اس میں کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے، اس میں سارے فرقے ہیں، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، سارے مسلک اس میں شامل ہے. کوئی بھی مسلک جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے اپنے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں کفر و شرک جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہوا، اس پر جو ہے وہ اس کو بس لگے ہیں پھیلانے میں. اہل حدیث والوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کی مٹی، قبر کی مٹی جو ہے وہ عرش اور کرسی سے افضل ہے. اہل حدیث والوں نے بھی لکھی ہے. ابن قیم نے اپنی کتاب بدیل فوائد میں سب سے پہلے تو یہ عقیدہ دینے والے وہ. تو انہوں نے ہر طریقے سے قرآن و حدیث سے اختلاف کیا، ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے اختلاف کیا، تو یہ فرقہ بن گیا. اور اللہ کے رسول نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرقہ بندی ہوئی عذاب، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ فرقہ بندی کے جو ہے وہ عذاب جو ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہوگا عذاب دینے کا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت آسان ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں ایک بات کی تاکید کر دی تھی. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو جب تمہیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام کوئی نہ ملے، تم دیکھو کہ ہر طرف جو ہے وہ دین کے دعوے دار لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر تم کیا کرنا، تم جو ہے وہ فرقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا. اور یہ اتنی سخت بات اللہ کے رسول نے آگے فرمائی کہ چاہے تمہیں جو ہے وہ جنگل جانا پڑے، چاہے تمہیں درختوں کی جڑیں کھانی پڑے، چاہے تمہیں موت آ جائے، یعنی مر جانا لیکن ان فرقوں سے علیحدہ ہو جانا. یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، قادیانی، حنبلی، شافعی، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب ایمان والا جو ہے وہ اس کو اس بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اہل حدیث والا بھی تھوڑا بہت صحیح ہے، دیوبندی بھی تھوڑا صحیح ہے. نہیں صحیح کیسے صحیح ہے؟ نہ یہ اللہ کی کتاب کی بات مان رہا ہے، نہ یہ حدیث کی بات مان رہا ہے. تھوڑا صحیح کیا صحیح ہوتا ہے؟ کیا آپ کوئی چیز اپنے لیے ذاتی خریدنے جاتے ہیں، کوئی پھل وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا داغ لگا ہوتا ہے تو کیا لے لیتے ہیں؟ آپ کی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ نہیں پیسے پورے دے رہے ہیں تو چیز بھی بالکل جو ہے صاف ستھری لے، بغیر کسی داغ کے، بغیر کسی دھبے کے. کوئی کپڑا لینے جاتے ہیں تو تھوڑا سا پھٹا ہوا کیا ہم لے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. پورا صحیح اچھی طریقے سے چھان پٹک کر کے دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں کوئی پھٹا ہوا تو نہیں، کوئی دھبا تو نہیں ہے. تو دین کے معاملے میں ہم کیسے جو ہے وہ اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار تھوڑا تو صحیح ہے نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کا اور اس عذاب سے نکلنے کی جو ہے وہ ایک ہی راہ بتائی. میں اس تنازع تم بھی شہید فرض اللہ و رسول کے، دیکھو تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو پلٹ آنا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور رسول یعنی رسول کی حدیث. تو قرآن و حدیث کی طرف پلٹنا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہوا، اپنے عقائد اور اپنے عمل جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو مردے بے جان لاتے ہیں، ان میں جان کی رمق باقی نہیں ہے. تو اپنا ایک عقیدہ بنانا ہو کہ جو ہے یہ مردہ بے جان لاتے ہیں. پھر جو ہے وہ شک نہیں کرنا ہوگا کہ شاید روح پلٹ آتی ہو، شاید مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہو. نہیں، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ممی مرائیں برزخ الہیوں میں یہ بتاؤں کہ دیکھو ان مرنے والوں کے پیچھے برزخ آئے گئے. تو اب یہ جو بھی معاملہ ہے یہ سوال و جواب، عذاب اور راحت، یہ حق معاملے ہیں، لیکن یہ ہوں گے عالم برزخ میں. اس دنیا کی قبر میں مردہ قیامت تک کے لیے وہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ قرآن نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں جاؤ شہد کھلاؤ. شہد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری دفعہ آتے ہیں پھر کہتے ہیں جاؤ شہد کھلاؤ. پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں جاؤ شہد کھلاؤ. چوتھی دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور قرآن سچا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو اس کو شفا ضرور ہوگی، اس کو شہد ہی کھلاؤ. تو قرآن ایک دم سچی کتاب ہے، شک سے بالا کر، اس میں شک کی گنجائش نہیں. جو شک کرے کیا ہو گیا.
قرآن میں شک نہیں کرنا. قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نام مسلمان رکھا ہے. اب سامنے والا لاکھ جو ہے وہ دلیل دیتا رہے یہ صفاتی نام ہے, یہ جو ہے فلانا نام ہے ڈمکانا نام ہے. نہیں, نام وہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا. اللہ نے بتا دیا مردے ہیں مردے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں ڈائریکٹ سنتا ہوں, میں ڈائریکٹ سنتا ہوں. پھر سامنے والا لاکھ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ غلط دلائل جو ہے وہ لے کر آتا رہے آپ کے سامنے. تو یہ فرقہ پرستی آج معاشرے میں رائج ہے, اور یہ جو ہے نبیوں نے فرمایا ہے کہ عذاب کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس عذاب کے ٹکڑے سے بچایا. اور ہاں یہ ہماری ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کئی جو ہے ساری مسجدیں راستے میں چھوڑ کے ہمیں جو ہے وہ ہم آتے ہیں تاکہ ہم اپنی نماز جو ہے وہ ایمان والے جن کے ایمان و عقیدہ صحیح ہے, جو نماز اذان کو بیچتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ پڑھ سکیں. کیونکہ حکم بھی یہی ہے, اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو فرقوں سے علیحدہ رکھنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ فرقوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو فرقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا, ورنہ یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کبھی بھی. یہ جو نعرے لگا رہے ہیں کہ تبدیلی آ جائے گی اور عمران خان آ جائے گا یا فلانا لیڈر آ جائے گا تو تبدیلی آئے, تبدیلی ان چیزوں سے نہیں آئے گی. حقیقی تبدیلی لانی ہے تو قرآن و حدیث کی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہوگا, جیسے صحابہ کرام پلٹے تھے. جب وہ پلٹے تھے تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیسی تبدیلی آئی کہ کئی لاکھ مربع میل پر جو ہے انہوں نے پھر حکومت کی. تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی. اور ایک بات اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر آنے والا دور جو ہے وہ پچھلے دور سے بدتر ہوگا. تو ہر آنے والا دور جو آنا ہے وہ بد سے بدتر ہی ہوگا, آپ کو جو ہے وہ پچھلا دور واپس نہیں آ سکے. تو قرآن و حدیث آج اس دور میں جو نبی نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا, ایسے فتنے گریں گے تم پر جیسے بارش کے قطرے. بندہ صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا, تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. تو اس فتنے کے دور میں اپنے عقیدے جو ہے جو یہ شخص سے بالا تر کتاب ہے اس سے ملا دو, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں, اس کو مان لیں اور فرقہ بندی سے نکل آئے. اپنے آپ کو مسلمان کہیں, اللہ تعالیٰ کے مطیع اور مسلمان فرما بردار بندے بن جائیں. تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی جو ہے وہ تلاوت کی تھی, 65 نمبر آیت. قل هو القادر علی ان یبعث, کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے علیکم عذابا من فوقکم, اوپر کی طرف سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے, یا قوما تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض, یا تمہیں فرقہ کر دے. تو یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے سارے فرقے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرقہ پرستی سے جو ہے وہ بچا لیا ہے تو اس فرقہ پرستی کی طرف جو ہے وہ واپس نہ پڑ سکے. اس فرقہ پرستی کی طرف جو ہے نا وہ مطلب انسان مومن جو ہے اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ شاید وہ بھی تھوڑا بہت صحیح. مومن کی یہ صرف ہوتی ہے کہ وہ کفر میں جانے دوبارہ واپس جانے کو جو ہے وہ بہت برا سمجھتا ہے. تو فرقہ کرتے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھاتے ہیں. ہم دیکھتے بھی ہیں کہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضے کرنے کے لیے ایک دوسرے پر جو ہے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں, لڑائی کا مزہ چکھاتے. دیکھو انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں عبید, ان کے بیٹے ماس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ساتھی میں دعا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو شفا دے. اور بھی جو بھائی جن کے رشتے دار وغیرہ جو ہے وہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ کو شفا دے. جو جس کے ساتھ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے آسانی کا معاملہ دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وہاں کا مرکزی پروگرام جو ہے وہ ایسی مسجد میں ہوگا, ساتھیوں سے گزارش